تفقهوا في الحلال والحرام وإلا فأنتم أعراب۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، حلال و حرام کو سمجھو ورنہ تم بادیہ نشین عربوں کے مانند ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ فرماتے ہیں کہ بعض دوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مثلاً چاہے وہ کھانے والی ہوں چاہے وہ لگانے والی ہوں، جیسے جسم پہ ملنے والی دوائیاں آتی ہیں، جیل ہے یا کوئی آئنٹمنٹ وغیرہ ٹائپ کی چیزیں ہیں، اگر یہ نجس ہیں تو نجس دوائیوں کو بیچنے اور خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کی نجاست کے متعلق خریدار کو بتانا ضروری ہے، البتہ اسی شرط کے ساتھ کہ وہ لاابالی نہ ہو۔ اور اگر آپ نہیں بتائیں گے تو یا کسی حرام، کیونکہ یہ تو کھانے کا مسئلہ ہے اس لیے یہاں پر بتانا ضروری ہو جائے گا، بشرط یہ کہ وہ لاابالی نہ ہو تو، کیونکہ اگر کھانے والی ہے تو نجس کھانا لازم آئے گا، اور اگر لگانے والی ہے تو نجس بدن کے ساتھ نماز پڑھنا لازم آئے گا، تو اس صورت میں بتانا ضروری ہو جائے گا اگر وہ لاابالی نہ ہو تو۔ اور اگر وہ لاابالی ہے تو پھر تو اس کو یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ دوائیں اور یہ آئنٹمنٹس وغیرہ جو ہیں یہ مثلا نجس ہیں۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے اس حوالے سے کہ ہمارے معاشرے میں اب اس کا بہت زیادہ عمل درآمد ہو چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ غیر اسلامی ممالک سے تیل آتے ہیں۔ اچھا، تیل دو طرح کے ہیں، کچھ ہیں کوکنگ آئلز جو کھانے پینے میں استعمال ہوتے ہیں، اور کچھ تیل ایسے ہیں کہ جو کوکنگ آئل نہیں ہے، کوکنگ میں استعمال نہیں ہوتے، لیکن مثلا مالش وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا کیا کہتے ہیں، جس طرح مثلا فرض کریں وہ آئل آتا ہے جو مشینوں کو دینے کے لیے آتا ہے، تو وہ کھانے پینے والے آئل نہیں ہوتے، نان کوکنگ آئلز ہیں، کوکنگ آئلز اینڈ نان کوکنگ آئل۔ کوکنگ آئلز میں بھی دو طرح کے ہیں، ایک کوکنگ آئل وہ ہے کہ جو حیوانات سے بنایا جاتا ہے جیسے دیسی گھی وغیرہ ٹائپ کی چیزیں، اور ایک کوکنگ آئل وہ ہے کہ جو حیوان سے نہیں لیا جاتا، جیسے مثلا فرض کریں کہ مکئی کا تیل آتا ہے، یا کھوپرے کا ناریل کا تیل آتا ہے، سرسوں کا تیل آتا ہے، یہ کھانے میں بھی یوز ہوتا ہے اور حیوانات سے بھی نہیں لیا گیا۔ تو کھانے والے وہ تیل کے جو حیوانات سے نہ لیے گئے ہوں، غیر حیوانی تیل، جیسے مثالیں دی آپ کی خدمت میں، ناریل کا تیل ہے، سرسوں کا تیل ہے، مکئی کا تیل ہے، اولیو آئل ہے، یہ سارے تیل جو حیوانات سے نہیں بنائے گئے، یہ اور نان کوکنگ آئل، یہ ان دونوں کا مسئلہ اس اعتبار سے ایک جیسا ہے کہ اگر یہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ کوئی ظاہری نجاست سے نجس ہوئے ہیں، مثلا کسی کافر کا ہاتھ اس کو ڈائریکٹلی ٹچ ہوا ہے ان تیلوں کو، یا ان کو بناتے وقت اس نے ٹچ کیا ہے، تو پھر یہ پاک مانے جائیں گے۔ لہذا کھانے والے غیر حیوانی تیل اور نان کوکنگ آئلز جتنے بھی ہیں، وہ سب کے سب اگر آپ کو ان کی نجاست کا یقین نہ ہو تو وہ آپ کے لیے پاک ہیں، اور ان کی خرید و فروخت بھی جائز ہے آپ کے لیے، کیونکہ پاک ہیں، ایک پاک چیز کو بیچنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، لہذا ان کی خرید و فروخت بھی جائز ہے اور ان کو استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ اور اگر وہ کوکنگ آئلز ہیں، جیسے مثالیں دی ہیں غیر حیوانی کوکنگ آئلز، تو ان کو کھانا بھی جائز ہے اگر ان کی نجاست کا یقین آپ کو نہیں ہے تو۔
یہ صرف یقین کی صورت میں یا اطمینان کی صورت میں آپ کے لیے نجس بنیں گے کہ آپ کو یقین یا اطمینان ہو کہ نجس کوئی بھی نجس چیز اس سے ٹچ ہوئی ہے. اگر آپ کو نجاست کی ٹچ ہونے کا یقین ہو یا اطمینان ہو تب یہ آئلز آپ کے لیے نجس بنیں گے. اور اگر یقین یا اطمینان نہیں ہے، چاہے ملاقات نہ ہونے کا یقین بھی نہ ہو، یعنی دیکھیں دو صورتیں، ایک ہے ملاقات ہونے کا یقین کہ یہ ملے ہیں نجاست سے اور اطمینان، ایک یہ ہے. ایک اس کا اپوزٹ یقین یا اطمینان ہے کہ یہ نہیں ملے. آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح یہ بنتے ہیں، جس طرح یہ پروسیس ہوتی ہے، اس میں اصلا انسان کا صرف بٹن دبانے کا کام ہے، اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں انسان کا، سارا کام مشینوں سے ہو رہا ہے. یہ آپ کو خود معلوم ہے. مثلا فرض کریں آپ خود اس کی فیکٹریز وغیرہ میں کام کر چکے ہیں تو نتیجہ آپ کو خود یقین ہے. بس ایک طرف ہے یقین اس بات کا کہ یہ نجاست سے ملا ہے، ایک طرف یقین ہے اس کے بالکل اپوزٹ کہ قطعاً یہ نجاست سے نہیں ملا ہے، اور ایک ان دونوں یقینوں کے درمیان کی صورت ہے. کہتے ہیں یقین ہو کہ قطعاً نجاست سے نہیں ملا، اور یہ درمیانی جتنی بھی صورتیں ہیں، احتمال ہے، شک ہے، ظن ہے، ان ساری صورتوں میں یہ تیل پاک بھی ہے، حلال بھی ہے، کھانے والے کھائے بھی جا سکتے ہیں، لگانے والے لگائے بھی جا سکتے ہیں. آپ کے ہاتھ کو ٹچ ہو جائیں تو آپ کا ہاتھ نجس نہیں ہوگا. صرف یہ آخری صورت جو بنتی ہے، جو ادھر کا ایکسٹریم اینڈ ہے کہ یقین ہے کہ نجاست سے ملے ہیں، یقین یا اطمینان، فقط اس صورت میں یہ نجس کاؤنٹ ہوں گے، ورنہ یہ نجس کاؤنٹ نہیں ہوں گے. اور پھر ان کو بیچا جا سکتا ہے نہیں بیچا جا سکتا ہے، پچھلے مسئلے میں بیان کر دیا وہی کہ اگر ان کا حلال فائدہ اس نجس کے علاوہ بھی کوئی اور حلال فائدہ اس کے اندر موجود ہے تو ان کو بیچنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور بیچتے وقت اطلاع دے دیں. میکسیمم یہ ہوگا کہ جس کو آپ کھانے کے لیے بیچ رہے ہیں، اگر وہ لاؤ والی انسان نہیں ہے تو اس کو انفارم کر دیں کہ بھائی یہ تیل جو ہے وہ نجس ہے، تو اس کے بیچنے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے. یہ تو وہ مسئلہ ہو گیا کہ جو آئلز یا تیل وغیرہ یا تو کھانے والے نہیں ہیں یا کھانے والے ہیں مگر حیوانات سے نہیں نکالے گئے. اب اگلا مسئلہ کہتے ہیں چربی اور وہ دوسرے مواد جو کسی حیوان کے مرنے کے بعد حاصل کیے جاتے ہیں، جیسے جیلیٹن کے بارے میں ہے کہ وہ ہڈی کے گودے سے لیا جاتا ہے. تو چربی، حیوان کی چربی اور جیلیٹن وغیرہ ٹائپ کی چیزیں جو مرنے کے بعد حیوان سے نکالی جاتی ہیں، اگر اسے دیکھیں، اس مسئلے کو میں پورا کرنے سے پہلے ایک اور چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ مسئلہ اچھے طریقے سے واضح ہو جائے اور آپ کے لیے بھی کوئی مشکل نہ ہو اور میرے بیان سے بھی کوئی مشکل کریٹ نہ ہو. دیکھیں دو چیپٹرز ہیں یا دو ٹائٹلز ہیں. ایک ہے نجس اور پاک ہونا، کہ ایک چیز نجس ہے یا پاک ہے، یہ ایک عنوان ہے اور ایک ٹائٹل ہے. اس کے مقابل میں ایک دوسرا ٹائٹل ہے ایک چیز کا حلال یا حرام ہونا، کھانا پینا اس کا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، حلال ہے یا حلال نہیں. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ان دونوں کو مکس اپ نہ کریں. بہت سے موارد میں لوگوں کے ذہن میں یہ دونوں چیزیں مکس اپ ہو جاتی ہیں، لہذا وہ سمجھتے ہیں کہ جب پاک ہے تو اس کا مطلب ہے حلال بھی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر پاک چیز حلال ہو. مثلا فرض کریں کہ مچھلی کا مردار، وہ مچھلی جو خود بخود مر جائے پانی میں، آپ نے نہیں پکڑا ہے، پانی میں مر گئی، مردار ہے، پاک ہے، نجس نہیں ہے یہ مردار، لیکن اس مچھلی کو آپ کھا نہیں سکتے. آپ کہیں تو پاک ہے، ہاں پاک ہے، یعنی آپ کو نجس نہیں کرے گی، لیکن آیا کھا بھی سکتے ہیں؟ نہیں. دیکھیں کھانے کا تعلق ہوتا ہے شرعی ذبح سے، ذبح شرعی سے. اگر ذبح شرعی، دیکھیں مچھلی کا ایک الگ طریقہ ہے ذبح کا، اس کو چھری سے ذبح نہیں کیا جاتا، اس کا ذبح کا انداز کچھ اور ہوتا ہے.
یہ میں ذبح کا لفظ جو استعمال کر رہا ہوں یہ آپ کی سہولت کے لیے استعمال کر رہا ہوں، ورنہ عام طور پہ لفظ ذبح اس کے لیے استعمال ہوتا ہی نہیں ہے مچھلی کے لیے. اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تزکیہ. تزکیہ یعنی، اب تزکیہ کا اگر میں آسان ترجمہ آپ کے لیے کروں تو وہ یہی ہے، تزکیہ یعنی شرعی ذبیحہ شرعی، یعنی یہ شرعی ذبیحہ ہے یا نہیں ہے. تو کیونکہ یہ وہی والی بات ہے، ذبیحے کی طرف پلٹ ہے، اس لیے میں اس کو ذبح سے ہی تعبیر کرتا ہوں تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان رہے. مچھلی کا تزکیہ اور ذب جو ہے وہ ایک الگ طریقے کا ہے. گائے بکری اور گوسفند وغیرہ کا ایک الگ طریقے کا ذبح ہے، اور اونٹ کا ذبح ایک الگ ہے. اونٹ کا ذبح اور بکرے کا ذبح دونوں چھری سے ہوتے ہیں لیکن انداز الگ الگ ہے. اونٹ کو لٹا کے قبلہ رخ کر کے آپ کاٹیں گے وہ مردار بن جائے گا. اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، اس کے ذبح کو نہر کہتے ہیں. تو یہ سب کے الگ الگ انداز ہیں ان کے حلال بنانے کے. یعنی یہ جو تزکیہ شرعی ہے نا، وہ مچھلی کو حلال بناتا ہے، وہ گائے گوسفند گھوڑے اپنا گائے گوسفند گائے اپنا بکرا وغیرہ ان کو حلال بناتا ہے، اور نہر جو ہے وہ اونٹ کو حلال بناتا ہے. حلال ہے کا مطلب یہ کہ آپ کھا سکتے ہیں، یہ پاک بھی ہو جائیں گے اور حلال بھی ہو جائیں گے. ہماری ابھی جو گفتگو اس وقت جو ابھی چل رہی ہے وہ طہارت اور نجاست کے حوالے سے چل رہی ہے. تو جہاں پر ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ پاک ہے، تو اس کا یہ قطعاً نتیجہ مت نکالیے گا کہ یہ پاک ہے کا مطلب یہ کہ کھانا بھی حلال ہے. یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہ چربی میں یہ مسئلہ آئے گا، چمڑے میں یہ مسئلہ آئے گا، جیلیٹن میں یہ مسئلہ آئے گا کہ مثلا فرض کریں اگر ممکن ہے کہیں جی یہ پاک ہے، تو پاک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے لیے کھانا بھی حلال ہو گیا. خاص طور پہ چمڑے کے اندر یہ بھی بات کریں گے اور چربی میں یہ بات کریں گے. مسئلہ کہ یہ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس مسئلے کو اب سنیے گا. فرماتے ہیں کہ چربی جو حیوانات کی چربی ہوتی ہے اور دوسرے وہ مواد جو حیوان کے مرنے کے بعد اس سے حاصل کیے جاتے ہیں جیسے جیلیٹن، یہ چربی اور جیلیٹن اگر اسے کافر سے لیں آپ ڈائریکٹلی یا غیر اسلامی ممالک سے ان کو منگوائیں آپ، دیکھیں یہیں سے آپ کے بہت سارے مسائل حل ہوں گے. دقت کیجیے گا اور توجہ کیجیے گا. ڈائریکٹلی کافر سے لیں ایک صورت، یا غیر اسلامی ممالک سے منگوائیں، تو ان دونوں صورتوں میں جبکہ اس کے بارے میں اگر آپ احتمال دیں کہ یہ ایسے حیوان کا ہے جسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، صرف اگر یہ امکان ہے، مثلا آپ نے امریکہ سے منگوایا ہے، آپ پڑھتے ہیں امریکہ کی اس اسٹیٹ کا نام لکھا ہوا ہے جہاں پر فرض کریں کہ مسلمان بھی رہتے ہیں اور مسلمانوں کے ہوٹلز وغیرہ بھی ہیں، لہذا بہت امکان ہے کہ یہ حیوانات کی جو جیلیٹن ہے یہ ان حیوانات کی ہو کہ جو شرعی طریقے سے ذبح شدہ حیوان ہوں. صرف یہ اگر پاسبلٹی پیدا ہو جائے اس بات کی کہ یہ چربی یا یہ کیا کہتے ہیں جیلیٹن وغیرہ اور دوسرے مواد کہ جو حیوانات سے مرنے کے بعد لیے جاتے ہیں، مگر اس بات کا کی پاسبلٹی ہو کہ یہ ایسے حیوان کا ہے کہ جس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہوگا، تو صرف اتنی پاسبلٹی سے یہ آپ کے لیے پاک شمار ہوں گی. چربی بھی پاک ہے، لہذا اگر آپ ہاتھ کو سے پکڑتے ہیں اور آپ کا ہاتھ گیلا ہے یا وہ چربی گیلی ہے یا وہ جیلیٹن گیلا ہے تو آپ کا ہاتھ نجس نہیں ہوگا. اور اتنی سی احتمال ان کی خرید و فروخت کو بھی جائز بنا دے گا. یعنی اگر یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ ایسے حیوان کا ہو کہ جو تزکیہ شدہ حیوان ہے، تو چاہے آپ کافر ملکوں سے منگوا رہے ہیں اس کو، آپ کے لیے امپورٹ کرنا بھی جائز ہو جائے گا، امپورٹ کرنے کے بعد اس کو یہاں پر بیچنا بھی جائز ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ آپ کے لیے وہ پاک ہے. بس یہ احتمال ہونا چاہیے کہ ایسے حیوان کا ہے جسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے. لیکن اس چربی کا اور اس جیلیٹن کا کھانا حرام ہے. کھانا اس لیے حرام ہے کہ کھانے کے لیے یہ طے ہونا چاہیے کہ یہ اس میں احتمال نہیں چلے گا
یہ طے ہونا چاہیے کہ یہ ایسے جانور کا ہے کہ جسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے اور وہ حلال گوشت تھا. مثلا گائے تھی اور وہ گائے کہ جس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا تھا، یہ جیلیٹن اس کا، یہ طے ہونا چاہیے. جب تک یہ طے نہیں ہوتا تو اگرچہ یہ احتمال کی وجہ سے پاک تو ہو جاتا ہے، خرید و فروخت جائز ہو جائے گی، نجس نہیں بنے گا، لیکن کھانا پینا آپ کا اس کا حلال نہیں ہوگا. اب یہیں سے آپ کے وہ مسائل سارے حل ہو جانے چاہیے کہ جو لوگ پوچھتے ہیں جی چاکلیٹ جو باہر کے ملکوں سے آتی ہیں جس میں جیلیٹن ہوتی ہیں، یا اور اس قسم کی کھانے پینے کی چیزیں جن میں جیلیٹن ہوتی ہیں، مکھن باہر سے آتا ہے جو حیوانی مکھن ہے، مارجرین ٹائپ کے مکھن نہیں جو نباتی ہوتے ہیں، بلکہ حیوانی مکھن جو حیوان سے بنایا جاتا ہے، مثلا دودھ سے دہی بنا کے اور پتہ نہیں اس کو کر کے اس میں سے مکھن نکالے جاتے ہیں، جو بھی پروسیس ہوتا ہے اس کا. تو اس قسم کے جتنی بھی چیزیں ہیں جو حیوانی پروڈکٹس ہیں، کریم، مکھن، چیز، چاکلیٹس جن میں جیلیٹن ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کو جو غیر اسلامی ممالک سے آ رہے ہیں، اگر آپ کے لیے یہ طے ہے کہ یہ جو جیلیٹن اس میں ڈلا ہوا ہے یا جس حیوان سے یہ مکھن بنایا گیا ہے یا پنیر بنایا گیا ہے وہ طے ہے کہ وہ شرعی طریقے سے ذبح شدہ حلال گوشت حیوان ہے، تب تو آپ ان ساری چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں. اما اگر یہ آپ کے لیے کنفرم نہیں ہے اور آپ کو نہیں معلوم تو پھر آپ کے لیے ان چیزوں کا استعمال جائز نہیں ہوگا. یہ یہاں تک کا مسئلہ. لہذا فرماتے ہیں کہ لیکن اس پاک ہیں، لیکن اس کا کھانا حرام اور اس کے بیچنے کے لیے ضروری ہے. ہاں اب فرض کریں آپ کے پاس ایسی چاکلیٹس ہیں یا جیلیٹن والی یا یہ مکھن وکھن جو آپ غیر اسلامی، کیونکہ ہمارے لوگ تو ماشاءاللہ بیگانہ پرست لوگ ہیں، بی پاکستانی بائی پاکستانی ہونے کو پسند نہیں کرتے ہیں. تو عام طور پہ یہ آپ جا کے دیکھیں ناہید سٹور پہ اور یہ جتنے بڑے بڑے سٹورز ہیں، لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں ان فورن سے آئی ہوئی چیزوں کے اوپر بغیر اس بات کا لحاظ کیے کہ یہ کیسا ہے، کیا ہے، کھانا حلال ہے، کھانا حلال نہیں ہے. ایک تو یہ کہ اسٹیٹس کانشیس ہیں لوگ ہمارے کہ جی یہ آپ کے اب اپر کلاس ہونے کی علامت ہے کہ آپ کے کچرے کے ڈبے میں مثلا کیری کا خالی ڈبہ پڑا ہوا ہو یا کٹ کیٹ کی چاکلیٹس کے ڈبے پڑے ہوئے ہوں تو لگتا ہے کہ جی آپ لوگ کھاتے پیتے لوگ ہیں اور اچھا کھانے والے لوگ ہیں. تو بہرحال یہ ہماری مشکلات تو ہیں، لیکن بیچنے والے کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس نے یہ اس کے لیے کنفرم نہیں ہے کہ یہ حلال گوشت جانور کا، تزکیہ شدہ جانور کا جیلیٹن اس میں ڈالا گیا ہے ان چاکلیٹس میں، یا یہ مکھن پنیر وغیرہ ان سے بنایا گیا، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سامنے والے کو انفارم کرے کہ جی یہ میرے نزدیک طے شدہ چیز نہیں ہے، اور پھر وہ اس کے لیے بیچنا جائز ہوگا. البتہ اسی شرط کے ساتھ کہ جو شروع میں بیان کی کہ سامنے والا لاؤبالی نہ ہو. بلکہ ہمارے ہاں تو بہت سارے لوگ لاؤبالی ہیں، تو یہ دکاندار بھی بہت سی جگہوں پہ بچ سکتے ہیں. اگر سامنے والا لاؤبالی نہ ہو، یعنی اگر آپ اس کو بتائیں گے تو وہ نہیں خریدے گا، مثلا رک جائے گا. لیکن بہت ساری بڑی تعداد لوگوں کی ہوا کہ آپ بتائیں یا نہ بتائیں، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہ وہ لوگ ہیں چاہے آپ ان کو ڈرائیں چاہے آپ ان کو نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو ان کو پھر بتانے کی ذمہ داری نہیں ہے اور ان کو بتانا اس پر واجب نہیں ہے، لہذا نہ بھی بتائے تو اس کی خرید و فروخت جائز ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے چمڑے کا بھی مسئلہ ہے کہ جو چمڑا چمڑا جو مثلا بیلٹ آتے ہیں یا جیکٹس آتی ہیں یا جوتے وغیرہ آتے ہیں غیر اسلامی ممالک سے آپ کے ملکوں میں آتے ہیں، یا آپ ڈائریکٹلی کسی کافر سے لے رہے ہیں، اگر صرف اتنا احتمال آپ دیں کہ یہ ایسے جانور کا ہے جسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، چاہے وہ حلال گوشت نہ بھی ہو. ہاں چمڑے میں ابھی ایک مسئلہ آئے گا، چاہے وہ حلال گوشت نہ بھی ہو تو اس کا چمڑا پاک ہو جائے گا. مثلا ایک لومڑی ہے یا جس طرح چیتے کی کھال کے یہ اپنا جیکٹس وغیرہ بنتی ہیں،
تو اس قسم کے جو جانور ہیں، جو حرام گوشت جانور ہیں، اگر ان کو شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے تو ان کی کھال نجس پاک ہو جاتی ہے، اور پاک بھی ہو جائے گی اور خرید و فروخت بھی جائز ہو جائے گی۔ لہذا یہ چمڑا جو غیر اسلامی ملک سے آ رہا ہے یا آپ کسی ڈائریکٹ کافر سے لے رہے ہیں، اگر احتمال ہو کہ ایسے جانور کا ہے جسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے تو خرید و فروخت بھی جائز ہے اور وہ پاک بھی ہے، لہذا اس میں نماز بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی آغا سیستانی کا یہ مسئلہ نسبتاً آغا خوئی سے آسان ہے، آغا خوئی و خمینی سے۔ آغا فرماتے ہیں کہ اگر چمڑا آپ نے منگوایا ہے باہر سے اور یہ چمڑا آپ صرف احتمال دیں اس بات کا کہ یہ ایسے جانور کا ہے کہ جو اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، البتہ احتمال آپ نے زبردستی کا نہیں بنانا اپنے دماغ میں تاکہ یہ پاک ہو جائے، واقعاً احتمال ہو اس چیز کے بارے میں کہ یہ پروڈکٹ ایسے جانور کی ہے کہ جو شرعی طریقے سے ذبح شدہ جانور ہے، تو اس صورت میں وہ بیلٹ آپ کے لیے پاک ہے، اس میں آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وہ جیکٹ ہے تو جیکٹ بھی پاک ہے، اس میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وہ والیٹ ہے تو وہ والیٹ بھی پاک ہے، اگر آپ کی جیب میں پڑا ہوا ہے تو اس میں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وہ پاک بھی ہے، اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے، اور اس میں نماز بھی صحیح ہے اور آپ کی نماز بلا اشکال ہے۔ اور یہ مسئلہ اگرچہ ضمناً آ چکا ہے لیکن دوبارہ سے اب کیونکہ یہاں پر انہوں نے مسئلے میں بیان کیا ہے تو اس مسئلے کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آغا فرماتے ہیں کہ وہ تیل اور وہ دوسرا مواد جو حیوان کے مرنے کے بعد حاصل کیا جائے، یعنی حیوانی تیل اور حیوانی مواد جو اس کے مرنے کے بعد حاصل کیا جاتا ہے، یا وہ چمڑا جو مسلمان سے لیا جائے اور لینے والا جانتا ہو کہ اس نے یہ کسی کافر سے لیا ہے، لیکن یہ تحقیق نہیں کی کہ یہ ایسے حیوان کی ہے جسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا یا نہیں، تو اگرچہ پاک تو ہے کیونکہ احتمال تو آپ دے سکتے ہیں نا، تحقیق کر کے آپ نتیجے تک نہیں پہنچے لیکن احتمال تو دے سکتے ہیں آپ کہ یہ شاید ایسے حیوان کا ہو، تو پاک تو ہے، لیکن اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہو جائے گی، لیکن اس تیل کو کھانا یا ان جیلیٹن وغیرہ کو کھانا جائز نہیں ہوگا، جیسے کہ میں نے اوپر والے مسئلے میں آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ شراب اور جتنی بھی نشے آور لکوڈ چیزیں ہیں جو ذاتی طور پہ لکوڈ ہیں، شراب اور تمام مائع منشیات، ان کی لین دین حرام بھی ہے اور باطل بھی ہے، یعنی گنہگار بھی اگر کوئی خرید و فروخت کرتا ہے اور یہ معاملہ بھی اس کا باطل ہے اگر کوئی ان چیزوں کی خرید و فروخت کرتا ہے۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ غصبی مال، ایسا مال جو آپ نے غصب کیا ہوا ہو اس کو بیچنا باطل ہے، یعنی یہ معاملہ باطل ہے، اور باطل معاملے کے اثر کیا ہوتا ہے یہ پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ نہ آپ اس چیز کے مالک بنیں گے، نہ سامنے والا اس پیسے کا مالک بنے گا۔ غصبی مال کو بیچنا مالک ہے، صرف اس صورت میں یہ جائز ہو سکتا ہے کہ اس کا مالک بیچنے کی اجازت دے دے۔ اگر مالک نے بیچنے کی اجازت دی ہے تو پھر اس کو بیچنا جائز ہو جائے گا، اور بیچنے والے کو جو رقم ملے گی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس رقم کو جو قیمت ہے اس چیز کی اس کے مالک تک پہنچائے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہے کہ فرض کریں آپ واقعاً ایک چیز لینے گئے ہیں، خریدنے گئے ہیں، اور اپنے اس خرید و فروخت کے معاملے میں آپ بالکل سنجیدہ ہیں، لیکن آپ کا ارادہ یہ ہے کہ خریدنے کے بعد آپ نے اس کی قیمت نہیں دینی۔ مثلا آپ لینے گئے ہیں اور آپ کا قصد یہ ہے کہ آپ نے اس کی قیمت نہیں دینی، تو آقا فرماتے ہیں کہ آپ کے صرف اس نیت سے اس کا معاملہ باطل نہیں ہوگا، بلکہ معاملہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، اور معاملہ صحیح ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی شرعی ذمہ داری ہے کہ اس کی قیمت آپ اس کے مالک تک پہنچائیں۔ اگر آپ قیمت مالک تک نہیں پہنچائیں گے تو آپ گنہگار ہو جائیں گے اس چیز کو لینے میں۔ یعنی ممکن ہے اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے اور مالک پھر بعد میں رضایت کا اعلان نہ کرے کہ میں اب راضی نہیں ہوں، آپ میری چیز کو اپنے پاس رکھیں،
تو یہ پھر غصب کی کیٹیگری میں چلا جائے گا اور ممکن ہے گناہ گار بھی آپ ہو جائیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی ادھار چیز خریدی ہے اور آپ کا قصد ہے کہ بعد میں آپ کسی حرام پیسے سے اس کا کوئی رشوت وغیرہ کے پیسے سے آپ اس کی جو ہے وہ قیمت ادا کریں گے، یہ بھی آقا فرماتے ہیں کہ معاملہ تو صحیح ہے لیکن ضروری ہے کہ جو قیمت آپ کی گردن پر آئی ہے اس کو حلال مال سے ادا کریں تاکہ آپ اس کے مقروض نہ رہیں۔ یہ آج کی حد تک کچھ مسائل، انشاءاللہ یہ مسائل ابھی آگے بھی ہیں، اس بات کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ آج کی حد تک اتنا ہی کافی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔